سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا، تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلہم اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی. اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا. اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. وہی ہستی قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کے کیا کہنے. وہ چاہے تو کسی غلام کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو غلام بنا دے، وہ چاہے تو ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور جنت کی طرف روانہ کر دے. وہ چاہے تو نیکیاں کرتے کرتے زندگی گزر جائے اور موت کے وقت کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے. یہ اسی کا احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے ہماری زندگی کا دستور اور آئین قرآن مجید کو بنا کے اتارا. اور اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ ہم لوگ تو عربی زبان نہیں جانتے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ایسے نبی کا انتخاب فرمایا، ایسی ہستی کا چناؤ کیا جس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کا احساس تھا، اور اس ہستی نے اس قرآن کی ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کیا اور ساتھ اس بات کی ترغیب دلائی کہ جس طرح تمہارے سامنے میں یہ وضاحتیں پیش کر رہا ہوں، ان لوگوں تک بھی وہ وضاحتیں پیش کر دو، پہنچا دو جو آج میدان عرفات میں موجود نہیں. اللہ ذوالجلال کا یہ احسان ہے کہ آج وہ ساری تعلیمات ہم تک بھی پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچانے کی کوشش کی. واقعتاً اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو توفیق دی اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. انسان بحیثیت انسان بہت کمزور ہے، بحیثیت انسان ہر وقت منفعت سوچتا ہے، بحیثیت انسان معمولی سی چیز مل جانے پہ خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، اچھلتا ہے. اور یہ بھی اس کی کمزوری کی علامت ہے کہ دیا انعام اللہ نے ہوتا ہے، لیکن یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت اور قد و کاوش سے یہ چیز حاصل کی. آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ کمزور انسان معمولی سی بات پر مایوس بھی ہو جاتا ہے. مایوسی کے اس گرداب میں پھنسا انسان کچھ تو کفر کر بیٹھتے ہیں، کچھ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ مرض مزمن میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کی وہ حدود کراس کر چکے ہوتے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں رہتی. اور کچھ لوگ کسی بھی مصیبت اور تکلیف یا نقصان کی وجہ سے بقیہ زندگی جو ہے وہ ہموم و غموم میں گزارتے ہیں. انسان بحیثیت انسان کمزور بھی ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. جس طرح اس کی زندگی میں اللہ نے خوشیوں کو جمع کیا ہے، غم بھی تو اس کی زندگی کا حصہ ہے، پریشانی بھی تو اس کی زندگی کا ہی لازمہ ہے. اگر دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو
ساری خوشیاں ہی ہوں تو پھر جنت کا شوق کون کرے گا؟ اللہ نے اس لیے دنیا اور جنت میں یہ فرق رکھا ہے۔ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے جنت کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے لا غول فیہا ولا ینزفون۔ جنت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وہاں جوانی ہوگی، کسی کو بڑھاپا نہیں ملے گا۔ 33 سال کے گبرو جوان جنت میں جائیں گے، خواہ وہ بڑھاپے میں فوت ہوا۔ وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی صحت والی ہوگی۔ وہاں نعمتیں وقتی نہیں ہوں گی۔ آج وقتی مال، منصب، طاقت، اس کو دیکھ کے انسان اللہ سے روح گردانی کر لیتا ہے، اور آخر جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور عہدے بھی چھن جاتے ہیں۔ جنت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہاں کسی شخص سے نعمت چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نعمتیں دی جائیں۔ دنیا میں جو بھی انسان بن جائے، ہر وقت ایک خطرہ اس کے سامنے ہے، موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، لیکن اللہ جنت میں یہ بھی اعلان کر دیں گے خلود لا موت۔ جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ تم نے جنت میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے بندہ مومن کو اس بات کی توجہ کرنی چاہیے کہ زندگی کے اس کے 4 گھر ہیں، اور ہر گھر دوسرے سے بڑا ہے۔ ایک گھر انسان کا وہ ہے جس کو شکم مادر کہتے ہیں، 9 ماہ یہ اپنے والدہ کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اللہ تو وہاں بھی اس کو کھلاتا ہے، وہاں بھی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس سے اگلا گھر اس سے بڑا ہے جس کو دنیا کہتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی عمر کی ریشو 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ لوگ 70 سال سے بھی زیادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہی ہوگی۔ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، نہیں دیکھتا آرام کو، نہیں دیکھتا وہ صحت کو، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی 25 سال کی نوکری کی تلاش میں جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، کس طرح نوکری مل جائے اور میری زندگی کے کچھ دن آسان ہو جائیں۔ اور وہاں بھی نوکری کی تلاش میں بھی جو دنیا کے نشے میں دھت اور اسی کی دھن میں لگا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ نماز بھی کوئی کام ہے، روزہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ بھی کوئی حکم ہے، اور حج بھی کوئی سعادت ہے۔ اور آخر ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل مریض یہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، نہ دین ہی رہا نہ دنیا ہی ہاتھ لگی۔ لیکن کاش اس 60 سے 70 سالہ زندگی کو بھی اگر وہ خوبصورت بنانا چاہتا تو شریعت سے رہنمائی لیتا، لیکن اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ 60 سے 70 سالہ گھر ہے، اس کے بعد والا گھر اس سے بھی بڑا ہے جس کو قبر کہتے ہیں۔ کتنا وقت وہاں گزارنا ہے اللہ کے علم میں، نہ جانے کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال اسے قبر میں گزارنے ہیں۔ یہ 60 سے 70 سال کی کمائی وہاں استعمال ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے قبر کے حالات ہوں گے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ یہ نماز یہ اتنی مبارک چیز ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، نماز اسے سوال نہیں کرنے دے گی۔ اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو جھوٹ بول کے زندگی گزار رہا ہوں، میرے منہ میں لوہے کی سلاخ ڈال کے چیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں گے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ میں صدقہ حج کرتا ہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب پاؤں کی طرف سے اور دائیں بائیں سے فرشتے آنا چاہیں گے، صدقہ کہے گا پیچھے رہو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو سونے دو۔ اور اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں
جب اصول و ضوابط کی زندگی نہیں گزاروں گا، ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگوں گا، اقول کما یقول الناس، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو قیامت کی دیواروں تک میری گردن پہ اور میرے سر پہ گرزیں ہی پڑیں گی۔ اس بیچارے کو پتا ہو تو اس کے بارے میں سوچیں، لیکن شاید کہ یہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اللہ کا حکم ہے چکے۔ ایک گھر وہ ہے جو ابد الآباد گھر ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، یہ جہنم ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس مسکین کو جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی شعور نہیں ہوتا، یہ 60 سے 70 سال کی زندگی ہی ہے کہ یہ اپنے قبر کے معاملات کو بہتر کر لے، اور اس کے بعد ایک اگلا گھر ہے اس کے لیے بہتر پلاننگ کر لے۔ لیکن پلاننگ کی بجائے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو توڑنا پھوڑنا پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کھانے والا انسان کون ہے؟ جس کے پاس عقل بھی ہو، جس کے پاس معرفت بھی ہو، جس کو اللہ نے شناسائی کا فن بھی دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ سونا ہے، وہ جانتا ہے یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، وہ جانتا ہے یہ حلال جانور ہے، یہ حرام جانور ہے۔ اتنی معرفت کے بعد اسے یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ یہ حلال اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا اور اسی کو ہمیشہ اختیار کرنا۔ جب اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو جس دیوار کو وہ پھلانگتا ہے، آج ہماری گفتگو اس دیوار کے متعلق ہے، مایوسی کی گھٹاؤں میں اپنے آپ کو گرا لیتا۔ مایوسی، لوگ شاید اس کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن کاش اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوں تو گناہوں سے بچ جائیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں بلا شبہ چوری گناہ ہے، بلا شبہ اللہ کی نافرمانی کرنا، بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رحمت کی اور اپنے فضل کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کیا ہے؟ ارادت ایصال الخیر۔ اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمہ سبب واصل بین اللہ و بین خلقہ، ایک رحمت ہی تو ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کا نتیجہ یہ ہے ارسل الیہم رسلا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ انزل علیہم کتبا، لوگوں کے رشتہ و ہدایت کے لیے دستور اور قانون بنا کے کچھ کتابیں بھی اتاری، یہ اسی کی رحمت ہی تو ہے۔ وَبِهَا هَدَاهُمْ، کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے رزق سے نواز دے۔ محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں محرم، یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی، اور ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا اور کسی اور کا خون بہنا، اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کو نقصان دینے سے وہ گریزہ رہتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس محرم الحرام کے تقدس کو پہچاننا چاہیے،
اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث آپ نے سنی۔ پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام کی فضیلت ہو الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو جن چیزوں کو اللہ ذوالجلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے کہ بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کرے۔ اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے، کتنا عظیم ہے یہ قرآن۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا۔ اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہ ہے مومن۔ جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔
پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ کرام، پانچویں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کتنی عظمت؟ جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو صحابہ ہے، کامیاب دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے۔ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس دو باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا، یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو ذر راضی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں، یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے۔ ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کے حق مارتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں چیز کی طرف بھی اشارہ کیا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا کیا کریں، جمعہ کا دن ہے، عصر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ سفر پہ نکلے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کرے، جو مانگے گی پورا ہو۔ اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک، یہ 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے، جو دعا کرو رد نہیں ہوتی۔ ایک 8ویں چیز بھی عظمت والی ہے۔ سیدنا عمر جب جا رہے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس شاید ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں۔ تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تیری اسلام کے اندر اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی تو آج میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ اسلام نہیں تو ہمیں عزت دی ہے، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے اسلام سے پہلے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک 9واں کام جو عظمت والا ہے، جو ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے تجدید عہد کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اسلام کو ہم دنیا میں کیسے پھیلا سکتے ہیں، دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ جلال نے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ ذوالجلال کا حکم سمجھ کے خیر خواہی اور ہمدردی کو، اور اسی طرح مسلمانوں کی محبت کو زندہ کرنا، صدقات دینا، ان سارے اعمال میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کی پہلی بنیادی اور اساسی شرط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ رب تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ میرے ہر قول و عمل کا ایک ہی زاویہ ہونا چاہیے، مجھے میرے رب کی خوشنودی مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کچھ یوں پیش کی، فرمایا انما الاعمال كالوعاء، اعمال ان کی مثال برتن کی مثال ہے، فاذا طاب اسفله طاب اعلاه، اگر برتن صاف ہوتا ہے آپ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ صاف ہی رہے گی، اگر وہ لبالب بھر جائے تو صاف چیز ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے،
صاف ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس سے کام بھی اچھے کرواتے ہیں، پھر اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتے ہیں۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن اندر سے صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ جس چیز کو اس برتن میں ڈالیں گے وہ بھی صاف ہوگی۔ اس لیے سلف صالحین کو یہ راز ملا، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ صحابہ کرام کی کلام اتنی میٹھی کیوں ہوا کرتی تھی؟ ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جان، صحابہ کرام کی گفتگو سنتے ہیں، اس میں لذت، حلاوت اور مٹھاس ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ باپ پوچھتا ہے، یا بنی اتدری بما حلا، بیٹا جانتے ہو ان کی بات میں لذت اتنی کیوں ہوتی تھی؟ کہا ابا جان میں تو نہیں جانتا۔ باپ کہتا ہے لأنہم ارادوا وجہ اللہ، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ان کا ایک ہی ہدف ہوتا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس اخلاص کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کے ایک ایک لفظ کو لذیذ بنا دیتے۔ اور سچ کہا سلف صالحین نے، نتق اللہ عبد فاحب الشہرہ، اس لیے جو شخص اخلاص نہیں بلکہ شہرت کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے پوری زندگی وہ متقی نہیں بن سکتا۔ ما صدق عبد قط فاحب الشہرہ، جس شخص کے اندر اخلاص نہیں ہے ساری زندگی عبادت اور ریاضت کرتا رہے، اس کے اعمال، اس کے اقوال میں صداقت نہیں آتی۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اس مہینے کو برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہم نے ہر کام میں رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اسی کا تقرب اپنے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ ذوالجلال اس وقت فرمائیں گے جب اس امت کے اندر 3 خصلتیں آ جائیں گی۔ یہ امت، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، یہ نماز کے پابند بن جائیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہ، ہمدرد اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں۔ رب تعالی مجھے اور آپ کو خوبصورت نیت، ارادہ نصیب فرمائے، اور اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اگر یاد ہے تو میں پھر بھی دہرائے دیتا ہوں۔ میرے معزز، میرے محترم اور محتشم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے کسی اور کو تیرا شریک بناؤں، میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہیں، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے، اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، رب تعالی ریاکاری سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیف نستفید من رمضان، میں رمضان المبارک کا فائدہ کیسے لے سکتا ہوں؟ نیت کو خالص کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنا دل بھی صاف اور پاک کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ کسی مسلمان کے بارے میں بغض، عداوت، کینہ، حسد، عصبیت، تعصب، اس طرح کی کوئی چیز میرے اور آپ کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیف تستقبلون رمضان، آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما كان احدنا يجرأ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم، کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا مہینے کا چاند نظر آ جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، بغض اور حسد ہو۔ دل کو صاف کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ کل مخموم القلب
صدوق اللسان زبان کا سچا، اور مخموم القلب اللہ کے محبوب۔ صدوق اللسان نعرفہ، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آئی، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ ایسا متقی انسان، ایسا صاف اور شفاف دل کا مالک، جس کے دل میں گناہ کے جذبات، جس کے دل میں حسد، جس کے دل میں کینہ اور بغض، اور جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں بغاوت کے جذبات نہ ہوں، ایسے دل کو رب تعالی سب سے زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں۔